وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ مومن آیت نمبر 53 سے 55، حصہ اول، درس کا نمبر 2266. آج کا موضوع، کیا ہمارے دل میں ایمان کا ایک ذرہ بھی نہیں ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ. ہم اپنے پیغمبروں کی اور جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کی دنیا کی زندگی میں بھی مدد کرتے ہیں اور جس دن گواہ کھڑے ہوں گے یعنی قیامت کو بھی. يَوْمَ لَا يَنفَعُ الظَّالِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ. جس دن ظالموں کو ان کی معذرت کچھ فائدہ نہ دے گی اور ان کے لیے لعنت اور برا گھر ہے. سامعین کرام، سورہ مومن آیت نمبر 53. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ. اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ہدایت دی تھی اور ہم نے بنی اسرائیل کو اس کتاب کا وارث کر دیا. ہدی و ذکر، اس میں ہدایت تھی اور اس میں نصیحت تھی عقل مندوں کے لیے. فاصبر ان وعد اللہ حق، پس صبر کرو، اللہ کا وعدہ سچا ہے. واستغفر لذنبک، اور اپنے گناہ کی معافی مانگو. وسبح بحمد ربک بالعشی والابکار، اور شام اور صبح اپنے رب کی حمد کے ساتھ پاکی بیان کرو. سامعین کرام، بہت مرکزی مضمون ہے اور جو پہلی آیت میں نے پڑھی ہے، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ میں نے ہدایت دی، یعنی ہدایت دے کر اس کی قوم کی طرف بھجوایا اور بنی اسرائیل کو اس کا وارث بنا دیا. ظاہر ہے بنی اسرائیل ان کی امت تھی، اور اس میں دیکھیں دو چیزیں ہیں زیادہ. ہدی و ذکر لأولی الالباب، اس میں ہدایت اور نصیحت عقل مندوں کے لیے ہے. ابھی تو ہم ہے کا تذکرہ اس لیے کریں گے کہ قرآن شریف ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے ذریعے بھجوایا ہے اور ہمیں اس کتاب کا وارث بنا دیا ہے. اس میں ہدایت ہے اور نصیحت ہے عقل مندوں کے لیے. دیکھیں، ایک بات تو یہ نوٹ کر لیں، اور یہ سوال ہمیں اپنے آپ سے کرنا چاہیے، کیا آیا واقعی آج ہمیں قرآن کی ہدایت اور نصیحت کی ضرورت ہے؟
یہ ایک سوال ہے بنیادی طور پہ. تو اس کا جواب تو نفی میں ہے. یعنی ہم اگرچہ قرآن پاک جو ہے ہدایت اور نصیحت ہے اس میں، لیکن ہم اس کی ضرورت محسوس نہیں کرتے، نہ ہدایت کی اور نہ اس کی نصیحت کی. دونوں اس میں بنیادی چیزیں، نصیحتیں بھی ہیں اور ہدایت بھی ہے. ہدایت دیکھیں میں آپ کو بتا چکا ہوں، ہدایت منزل کا راستہ بتانا اور منزل تک پہنچانا، یہ ہدایت کے جو مطلب ہوتا ہے یہی ہوتا ہے. راستہ بتانا اور راستے تک پہنچانا، یہ نہیں کہ بیچ میں چھوڑ دیں. تو اب دیکھیں، پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ آج کا مسلمان ہدایت کی ضرورت محسوس نہیں کرتا اور نہ نصیحت کی اپنے آپ کو محتاج سمجھتا ہے. تو اس کا ایک واضح مطلب یہ ہے کہ یہ عقل سے کام نہیں لے رہا، عقل مند نہیں ہے. دیکھیں یہ اولی الالباب کا تذکرہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہ استعمال کیا ہے. مثال کے طور پہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس وتصریف الرياح والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لأولی الالباب. اس میں یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں فرما کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے کہ دیکھو اس میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں. بہت جگہ یہ عقل والوں کا تذکرہ ہے. اچھا، اب یہ مضمون تھوڑا سا دلچسپ بھی ہے اور نصیحت اس میں کافی ہے. ایک تو مطلب آپ طے کر لیں، یعنی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں تو یعنی ہم آج کا ہر مسلمان یہ اپنے زبان حال سے یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے نصیحت اور ہدایت کی ضرورت نہیں ہے. میں خود کفیل ہوں اپنے آپ کو نصیحت کے لیے یا ہدایت کے لیے. میں تھوڑا سا یہاں رک جاتا ہوں. آپ خود سوچیں کہ کیا ایسا ہے کہ ہم ہدایت اور نصیحت کی ضرورت ہی محسوس نہیں کر رہے؟ واقعی ایسا ہے. دیکھیں جو خامی ہے تو اس کو تسلیم کر لینے میں بھلائی ہوتی ہے. اگر ایک مریض ہے اور شدت مرض سے مرنے والا ہے لیکن اس کو اپنے مرض کا احساس نہیں ہے تو وہ نہ ڈاکٹر کے پاس جائے گا اور نہ دوائی کھائے گا. آج ہماری من حیث القوم یہ کیفیت ہے کہ ہم نہ حکیم سے رابطہ کر رہے ہیں، اللہ حکیم ہے، نہ اس کی جو دوائی ہے نازل کردہ. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء، قرآن کے نازل کرنے میں شفا ہے، یہ دوائی ہے. وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، سینوں میں جو ہم امراض ہیں اس کے لیے شفا ہے. بہرحال ایک بات، اچھا اس میں تھوڑی سی اگر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث، یہ عقل اولی الالباب کا تذکرہ ہے نا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات فرمائی ہے کہ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. تم میں سے عقل مند وہ ہے، کیس دانشمند، عقل مند، ہوشیار، من دانا نفسہ جو اپنے نفس کو قابو میں کر لے، وعمل لما بعد الموت، اور عمل کرے اس زندگی کے لیے جو موت کے بعد شروع ہوگی. والعاجز من اتبع نفس ہوا وتمنى علی اللہ، اور بے وقوف ہے، عقل مند نہیں ہے، جو من چاہی زندگی گزار رہا ہے اور یعنی اپنی خواہشات نفس کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، اس کے باوجود وہ اللہ سے تمنا رکھتا ہے، توقع رکھتا ہے کہ اللہ مجھے بخش دے گا. تو عقل مند کی میں بات کر رہا ہوں. اب دیکھیں آخر کیا وجہ ہے. دیکھیں ایک سوال قائم کر دیں، آخر کیا وجہ ہے؟ یہ بات تو طے ہو گئی کہ ہم عقل مند نہیں ہیں،
ہم بے وقوف ہیں، ہم من چاہی زندگی گزار رہے ہیں، اللہ کی ہدایت کی ہمیں ضرورت نہیں محسوس ہوتی، اور نہ اللہ کی ہدایت کی اور نہ نصیحت کی۔ نصیحت اور ہدایت اس کو ہم یعنی اس کی ضرورت محسوس نہیں کر رہے۔ اس کی وجہ کیا ہے آپ کو پتہ ہے؟ میں بتاتا ہوں اللہ کی عطا سے۔ دیکھیں، اگر آپ ایک غلط راستے پر جا رہے ہیں جو حقیقت میں غلط ہے لیکن آپ کی سمجھ کے مطابق درست ہے، تو آپ اس غلط راستے پر چلتے رہیں گے۔ یہ میں عام یعنی ہماری جو دنیا کی زندگی ہے اس میں اگر کوئی آپ سفر کرتے ہیں تو مثال کے طور پہ سفر کرتے کرتے ایک دو راہ آ جاتا ہے، آپ اپنے وجدان اپنی عقل کے مطابق ایک راستے کو اختیار کر لیتے ہیں اور اس پر چلنا شروع کر دیتے ہیں، گاڑی کو دوڑانے، حالانکہ وہ آپ نے راستہ خطا کر دیا، منزل غلط ہو گئی۔ اب چونکہ آپ کا یقین ہے، تھوڑی توجہ سامنے، چونکہ آپ کا یقین ہے کہ یہ میں صحیح جا رہا ہوں، صحیح سمت میں جا رہا ہوں، حقیقت میں تو اپنے دوراہے کو ایک دو راہ آیا تھا، اس پر آپ نے جو صحیح راستہ ہے اس کو چھوڑ دیا۔ تو اب مثال کے طور پہ آپ چلے جا رہے ہیں، راستے میں کوئی ہوٹل میں بیٹھ کے چائے بھی پی لیتے ہیں، یہ بھی کر لیتے ہیں، لیکن پوچھتے نہیں ہیں آپ۔ کیوں پوچھتے نہیں ہیں کہ بھئی ہم وہاں جا رہے ہیں، یہ راستہ ہم ٹھیک جا رہے ہیں نہیں جا رہے، ہم پوچھتے نہیں، تو آپ چلتے رہیں گے۔ کیوں کہ آپ کو ایک یقین حاصل ہو گیا۔ دیکھیں اسی طرح یہاں رک جائیں تھوڑا سا، اسی طرح میں آپ سے کہہ رہا ہوں، دنیا کو ہم نے منزل بنا لیا ہے۔ جب ہم نے زندگی شروع کی یعنی عقل و شعور کے ساتھ، تو دنیا ہمیں کچھ چمکتی دمکتی نظر آئی۔ یہ ڈالرز ہیں، یہ 100 ڈالر کا ایک نوٹ ہے، پاکستان میں ہو تو یہ 5 ہزار کا ایک نوٹ ہے، اور وغیرہ۔ یہ دیکھو یہ شادی ہے، یہ بچے ہیں، یہ دیکھو یہ ڈگری ہے، یہ MBBS ہے، یہ FRCS ہے، یہ اسی طرح یہ ساری چیزیں، یہ دیکھو کتنا اچھا مکان ہے، یہ دیکھو یہ کتنے اچھے لباس ہیں، یہ دیکھو کتنے اچھے کعبے ہیں۔ اس پر ہم نے دھوکہ کھا لیا۔ وہ آیت یاد کریں نا، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ۔ یہ مرغوبات یہ آپ کو اچھی لگنے لگی، آپ نے یہ سمجھ لیا کہ دنیا ہی اصل جگہ رہنے کی تو دنیا ہے، تو دنیا ہی کو ہم نے دنیا ہی کو منزل بنا لیا اور دنیا ہی کے راستے پر چل پڑے۔ اب چونکہ ہمیں یقین ہے، دیکھیں یہ بڑی اہم بات ہے، میں جلدی نہیں کرنا چاہتا، چونکہ دنیا کو ہم نے اچھا سمجھ لیا، حقیقت سمجھ لیا، اس کے فائدے کو فائدہ، نقصان کو نقصان۔ آپ دیکھ لیں نا آپ کے ذہن میں کیا فلم چل رہی ہے، آپ کے ذہن میں دنیا کا فائدہ یا دنیا کا نقصان اصل ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل ہے۔ یہ 5,000 ہیں، یہ 5 لاکھ ہیں، یہ 5 کروڑ ہیں، اسی گنتی میں آپ گزارتے رہتے ہیں۔ یہ گریڈ 18 ہے، یہ 22 ہے، یہ 26 ہے، یہ مکان ہے، یہ فلیٹ ہے، یہ مکان ہے، یہ ولا ہے، یہ وغیرہ وغیرہ۔ یہ ایک بچہ ہے، 2 بچے ہیں، 3 بیٹیاں ہیں، تو اسی طرح آپ چلتے رہتے ہیں، ساری زندگی اسی فکر میں زندگی گزار دیتے ہیں، اور زندگی ختم ہو جاتی ہے اسی سوچوں میں۔ اچھا دیکھیں، جو بات میں کہہ رہا ہوں اس کو ذرا ہم نے دنیا کی زندگی کو حقیقت سمجھ لیا ہے، جبکہ یہ تو ایک امتحان ہے۔ آپ دیکھیں دنیا کی جب تنگی ہوتی ہے آپ کو، تو بس آپ کہتے ہیں کہ یہ تنگی نہیں ہونی چاہیے، رزق فراخ ہونا چاہیے میرا۔ آپ دعائیں بھی کرتے ہیں، وظیفے بھی پوچھتے ہیں، اور پھر کسی سے مطلب جو بھی ہے آپ کے بس میں جو بھی ہے، آپ کاروبار میں توجہ دیتے ہیں، سارے لوگ
یعنی کاروباری لوگ نرے کاروباری بن گئے، نرے کاروباری، صبح آتے ہیں دکان کھولتے ہیں، شام تک دکان پہ دے مار 4.5 یا جو بھی ہے۔ تو ہم نے اس کو حقیقت سمجھ لیا ہے۔ اب جب دنیا کو آپ حقیقت سمجھ لیتے ہیں، توجہ، اب آپ کو قرآن کی کوئی ضرورت نہیں رہتی، نصیحت کی اور ہدایت کی آپ کو ضرورت نہیں رہتی۔ یہ وہ بات ہے جو میں بتانا چاہ رہا ہوں، اس پر آپ غور کیجئے۔ جب آپ نے دنیا کے فائدے اور دنیا کے نقصان کو حقیقت سمجھ لیا اور اس کی رنگینیوں پر فدا ہو گئے، یہ کہہ لوں گا میں، اب آپ کو قرآن کی ہدایت اور نصیحت، ہدی و ذکر، آپ کو پھر ضرورت نہیں رہتی۔ آج کا مسلمان انفرادی طور پہ بھی اور امت کے حساب سے قرآن کی ہدایت اور نصیحت سے بے نیاز ہو کر زندگی گزار رہا ہے۔ آپ دیکھ لیں قرآن کے ساتھ کیا سلوک ہے ہمارا۔ یہاں تو ہدایت کا تذکرہ ہے، یہاں تو کتاب کا تذکرہ ہے، میں بھی بات آپ کو کتاب کی کہہ رہا ہوں۔ اب ہماری مثال ایسے گدھے کسی ہے قرآن کے حساب سے، جس پہ کتابوں کا بوجھ لدا ہوا ہے۔ مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیت اللہ۔ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کا ہی تذکرہ ہے، اللہ تعالیٰ یہی اہل کتاب کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ مثل الذین حملوا التوراة، تورات یہاں کتاب سے تورات مراد ہے، میں تو خیر قرآن کی بات کر رہا ہوں، بات ایک ہی ہے، وہ بھی اللہ کی کتاب ہے، یہ بھی۔ گزشتہ قوم کا اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ مثال ان لوگوں کی جن کو حامل تورات کی ذمہ داری دی گئی اور پھر انہوں نے اس ذمہ داری کو نہیں اٹھایا، ان کی مثال ایک گدھے کسی ہے جس پہ کتابوں کا بوجھ لدا ہوا ہے۔ اب قرآن پاک، اب تورات تو یعنی آج اصل حالت میں تو موجود نہیں ہے، قرآن کی اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا ذمہ لیا ہوا ہے، لہٰذا اب اس کا صرف رسم الخط باقی ہے۔ اور آج مسلمان قوم من حیث القوم یا افراد کے حساب سے، آپ اپنے آپ کو نہ بھلائیں، ہمیں آج یعنی یہ ایک بوجھ ہے جس کو ہم اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہیں، انکار بھی نہیں کر سکتے، تو چومتے بھی ہیں اور پڑھتے بھی ہیں۔ وہ سکھ بیٹھتے ہیں نا، اپنے اللہ کے نبی کو نہیں مانتے اور گرنتھ کا وہ اس کو بھجن گاتے رہتے ہیں گرنتھ کے، یا اسی طرح مندر میں جو بھی ہو رہا ہے مجھے نہیں معلوم۔ تو دیکھیں، یہ اس کو آپ محسوس کریں کہ کیوں آخر ہم نے عقل سے کام لینا چھوڑ دیا ہے، اور میں تو آپ سے یہی گزارش کر رہا ہوں کہ آپ کیوں عقل سے کام نہیں لے رہے، کیوں اپنے آپ سے غافل ہیں، اپنی حقیقت سے غافل ہیں، کیوں اپنی ذمہ داریوں سے غافل ہیں؟ آپ مجھے اس بات کے جواب دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتے۔ ہماری تو دیکھیں ساری توجہ ظاہر کی طرف ہے، اور ممبر سے بھی ہمیں نہیں بتایا جا رہا۔ نہایت افسوس کی یہ بات ہے، ممبر سے بھی ہمیں یہ بات نہیں بتائی جا رہی کہ اصل چیز جو ہے نصیحت ہے اور ہدایت ہے۔ دین کو اپنی اصل حالت میں ہمارے سامنے پیش نہیں کیا جا رہا، نمبر ایک بات۔ دوسرے، ہم خود بھی عقل سے کام نہیں لے رہے، ہم اولو الالباب نہیں ہیں، ہم عقل والے نہیں ہیں۔ ہم نے تو دیکھیں ایک بات بالکل کلیئر ہے، ہم نے تو ساری عقل جو ہے وہ ظاہر کے لیے صرف کر دی ہے، پیسے کیسے بنائیں، مال کیسے بڑھائیں، اسی میں ہم سوچتے رہتے ہیں، اسی میں پریشانی بھی یہی ہے، دنیا کی پریشانیاں میں۔ آپ اپنی پریشانیوں کو دیکھ لیں نا، کیوں پریشان ہیں آپ؟ ساری پریشانیاں دنیا کی ہیں، اور تو کوئی پریشانی نہیں ہمیں قبر کی پریشانی نہیں ہے، ہمیں حشر کی پریشانی نہیں ہے، ہمیں اللہ کی ناراضگی کی کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اس وقت تو ہم تل گئے ہیں اللہ کو ناراض کرنے پر،
قصدن عمدن، اللہ کی ہدایت کی اور نصیحت کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے بات کیا جا رہا ہے کہ یا عباد ذالک یخوف اللہ بہ عبادہ یا عباد فاتقون، دوزخ کے حالات کا تذکرہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ دیکھو یہ عذابات ہیں، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس کو بیان کر کے اللہ تعالیٰ تمہیں ڈراتا ہے، اور اے میرے بندو یعنی میری ناراضگی سے بچو، تقوی کی روش اختیار کر لو۔ لیکن ہم تو یہ نصیحتیں ہیں، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آئے کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ کی یاد میں، اور جو بھی اللہ تعالیٰ نے حق سے نازل کیا ہے۔ ایک بہت ہی میں آپ سے اکثر کہتا رہتا ہوں کہ خراب صورتحال ہے، بہت ہی خراب، ایک ناسور ہے دنیا کی محبت کا جو ہمارے تمام جسم میں سرایت کر چکا ہے۔ اور اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ہم یعنی اپنا حال ان کی بات سے پتہ چلائیں تو ہمارے دل پر شیطان نے اپنی تھوتنی لگائی ہوئی ہے اور ہم میں پھونکے مارتا جاتا ہے۔ اب یہ شیطان کیا ہے؟ یہ وہ دنیا ہے، دنیا کی محبت جو ہمارے دل میں اور رگ و پے میں سرایت کر چکی ہے۔ آپ دیکھ لیں، میں بات تو یعنی تھوڑی سی سوچ سمجھ کی ہے لیکن میں کر دیتا ہوں، ہم تو سوچتے سمجھتے نہیں ہیں نا، لیکن میں کر دیتا ہوں۔ آپ دیکھ لیں، ہم ہر چیز کو دنیا کے حساب سے دیکھتے ہیں، ہمارے تمام فیصلے، ہماری تمام محبتیں، ہماری تمام چاہتیں، نفرتیں، تعلقات، اس کی بنیاد ظاہر ہے، دنیا ہے۔ اللہ تو مسئلہ بہت گمبھیر ہے، تو آپ کو تھوڑا سا اس کا احساس ہونا چاہیے، تھوڑا سا نہیں، بہت سا احساس ہونا چاہیے، لیکن وہ احساس چونکہ ہم نہیں چاہتے تو ہم میں وہ احساس نہیں پیدا ہو رہا۔ یہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ایک قانون بنایا ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہ کرے۔ ہم اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہیں کرتے، ہم دنیا کے لیے زندہ ہیں، دنیا کے لیے زندہ رہنا چاہتے ہیں۔ ہماری کہانی یہاں پر ختم ہو جاتی ہے، لیکن اس کا نتیجہ بڑا بھیناک ہے جس پر ہمیں یقین نہیں ہے۔ افسوس تو یہاں ہوتا ہے نا کہ ہمیں آخرت پر یعنی ذرہ برابر یقین نہیں ہے۔ حقیقت سے بے نیاز ہو کے آج کا مسلمان زندگی گزار رہا ہے، انفرادی طور پہ بھی اور اجتماعی طور پہ بھی۔ آپ دیکھ لیں اپنی پریشانیاں کیا ہیں آپ کی ظاہر کی۔ اللہ ہو، تو بہرحال میں آپ کو یہ توجہ دلا رہا تھا۔ بہرحال میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى، ہدایت، میں نے موسیٰ علیہ السلام کو ہدایت دی۔ اب ہدایت کیا ہے؟ میں نے آپ کو بتایا، منزل کا راستہ اور راستے تک پہنچانا، منزل تک پہنچانا، راستہ بتانا اور منزل تک پہنچانا، یہ ہدایت۔ اب اللہ تو ہماری منزل نہیں ہے، آخرت پر ہمارا یقین نہیں ہے، تو اب ہمیں ہدایت کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ دیکھیں، بالکل آسان باتیں ہیں۔ آخر کیوں ہم یعنی قرآن کی اور ہدایت کی ضرورت نہیں محسوس کر رہے؟ کیونکہ دیکھیں، آخرت پر تو ہمارا یقین نہیں ہے، ہماری نظر میں دنیا حقیقت ہے، دنیا کا فائدہ یا دنیا کا نقصان، اسی کے لیے ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ تو مسئلہ جو ہے بہت زیادہ بگڑا ہوا ہے۔ میں آپ سے ملتمس ہوں کہ آپ سوچیں، اپنی زندگی کو بدلیں، اباؤٹ ٹرن کریں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ دنیا کو چھوڑ دیں، میں کہتا ہوں کہ آپ اپنی حقیقت کو تسلیم کریں،
دنیا کے آنے کے، آپ جب دنیا میں آئے ہیں تو اس مقصد کو تسلیم کریں اور یقین کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے لیے بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے انتظار میں ہے۔ ان ربک لبالمرصاد، اللہ طاق میں ہمارے انتظار میں ہے، اور ہم طاق میں ہے دنیا کی، کب ہوگا یا رب کہ چھپر پٹے گا اور میں مالا مال ہو جاؤں گا یا ہو جاؤں گی۔ آپ دیکھ لیں، آپ کے خواب سارے دنیا کے ہیں، خواہشات ساری دنیا کی، امنگیں دنیا کی، امیدیں دنیا کی، منصوبے دنیا کے، مرتے مر جاتے ہیں لیکن ہم اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہیں کرتے۔ تو اس صورت میں یہ سب کچھ ہمارے لیے بیکار ہے۔ اول تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ قرآن پاک کو ہم سمجھنے نہیں چاہتے، ورنہ میرے جو درس پڑھے ہوئے، درس قرآن یوٹیوب پہ پڑھے ہوئے، آپ اس کی ویورشپ کو دیکھیں۔ یہ نہیں کہ کسی کو پہنچتے نہیں ہیں، کوئی طالب نہیں ہے۔ 5 سال میں ایک درس کے میرے بعض اوقات 5 سال میں 2، 4، 6، 12 اوسطاً اس سے بات نہیں بڑھتی۔ 5 سال میں دنیا کے لوگوں نے 8 ارب جتنے بھی ہیں، اس میں سے کبھی 2 لوگ دیکھ لیتے ہیں، کبھی 6 دیکھ لیتے ہیں، کبھی 12 دیکھ لیتے ہیں، بس اوسط یہی ہے۔ بس ہمیں کوئی دلچسپی نہیں ہے قرآن میں، اور یہ دیکھیں، یہ میں اپنا گلہ نہیں کر رہا، یہ اگر کوئی مغنیہ ہوتی، کوئی اداکارہ ہوتی آپ کی جو آپ کو اچھی لگتی، یا کوئی بھی چیز، کوئی فنی کلپ ہوتا، کوئی یہ ہوتا، ہزاروں کی تعداد، ملینز میں چلی جاتی ہے بات۔ آپ دیکھ لیں، یہ بچوں کے جو کارٹون ہوتے ہیں، بچے بڑے شوق سے دیکھتے ہیں، ملینز میں وہ بچے دیکھتے ہیں، بڑے شوق سے دیکھتے ہیں۔ تو ایک چسکا ہے، چسکا ہم پہ بھی دیکھیں، یہ جو فیس بک ہے، واٹس ایپ ہے، اس کا ایک چسکا ہے۔ فیس بک میں تو آئے دن اپنی اندر تبدیلیاں لاتا رہتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ ہم لوگ کیا دلچسپی سے دیکھتے ہیں، وہ ہمارے لیے نئے نئے طریقے ایجاد کرتا ہے اور ہمارے سامنے لاتا رہتا ہے۔ بزنس ہے اس کا، چل رہا ہے، ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ وقت آپ کے پاس اگر گزارنے کے لیے کچھ نہیں ہے اور ٹچ موبائل ہے اور وائی فائی ہے یا جو بھی ہے، تو آپ بس کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے میرا وقت گزر جائے گا، اور وہ گزر جاتا ہے، گھنٹے ہو جاتے ہیں، گھنٹوں کے گھنٹے۔ قرآن آپ دیکھ لیں نا اپنے رویے کو، قرآن کو اگر آتا بھی ہے تو آپ ایوائڈ کر دیتے، زیادہ سے زیادہ تلاوت، نسبتاً درس سے زیادہ تلاوت سنی جاتی ہے۔ تلاوت کیا ہے؟ الفاظ ہیں جس کو آپ سمجھتے تو نہیں ہیں۔ ایک قاری صاحب اپنے لہجے کو یعنی غنا کر کے آپ کو وہ سناتا ہے، آپ کو بڑی اچھی لگتی ہے، بس آپ سنتے رہتے ہیں اور سر دھنتے رہتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں، حسن قرأت کی محفلیں ہوتی ہیں، قرآن فہمی کی محفل نہیں، حسن قرأت کی محفل ہوتی ہے۔ مسجد، ہمارے مردان میں ایک مسجد ہے، سالانہ بنیاد پر وہ کرتے ہیں، مسجد بھری ہوتی ہے، پہلی منزل، دوسری منزل، کھانے کا انتظام اس دن، یہ وہ، بس قاری صاحب آئیں گے اور مختلف قراء حضرات قرآن کو بگاڑ بگاڑ کے پڑھیں گے۔ بگاڑ کا مطلب کوئی وہ لہجہ جو ہم نہیں جانتے، وہ زبر زیر جو ہو سکتے ہیں لیکن ہم نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں یار یہ تو اس نے مزہ آ گیا، قرآن کو بدل دیا اس نے۔ تو بس آپ دیکھ لیں کیا ہوتا ہے ہمارا، یہی بس قرآن کا ظاہر۔ اور میں آخر میں ایک حدیث سنا کے آپ سے اجازت کا طالب ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے رسول نے بہت پہلے ہمارے لیے آج کے زمانے کے بارے میں فرما گئے تھے کہ اندیشہ ہے مجھے کہ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا، مسلمانوں پر، کہ اس دور میں اسلام کا صرف نام رہ جائے گا،
اور قرآن کا صرف رسم الخط رہ جائے گا، مساجد آباد ہوں گی، ہدایت سے خالی ہوں گی، آسمان کی چھت کے تلے شریر ترین مخلوق اس دور کے علماء ہوں گے، فتنہ ان میں سے اٹھے گا اور ان میں واپس لوٹے گا۔ آپ دیکھ لیں دین کے نام پر مسلمانوں کی سر کاٹے نہیں جا رہے۔ آج یہ دہشت گردی اور انتہا پسندی کون کر رہا ہے؟ یہی مدرسوں کے طالب علم باہر نکلتے ہیں تو وہ مسلمانوں کو کافر سمجھ کے اس کے کیا ہوا آپ کے دیش میں، آپ کے وطن میں 1 دہائی تک دہشت گردی چلی، آگے بھی امکان ہے، اور اسی طرح آپ لوگ زندگی گزار رہے ہیں۔ تو دیکھیں بات جو ہے، جو میں نے حدیث آپ کو سنائی ہے، اسلام کا صرف نام ہے، آج قرآن کا صرف رسم الخط ہے۔ آپ خود دیکھ لیں اپنے بارے میں یا اپنے بچوں کے بارے میں، صرف ناظرہ قرآن پاک کے بارے میں آپ تھوڑا سا یعنی کوشش کرتے ہیں کہ ناظرہ ہم پڑھ لیں، بس جب بچہ آپ کا قاری صاحب سے ناظرہ پڑھ لیتا ہے اس کے بعد وہ قرآن دوبارہ نہیں اٹھاتا۔ آپ خود بھی نہیں پڑھتے، اور پڑھتے ہیں تو رسمی طور پر پڑھتے، پر پڑھا لیا اور اپنے جہاں درد تھا گھٹنوں میں ادھر ادھر وہ ہاتھ پر پھونک کے وہ وہاں پھیر دیا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ناجائز ہے، ٹھیک طریقہ ہے، لیکن صرف اس لیے تو نہیں ہے قرآن۔ اپنے اوپر دم کر لینا کوئی غلط بات نہیں ہے، لیکن آپ نے تو صرف دم درود تک محدود کر دیا ہے۔ درود شریف کے گوشے بنے ہوئے جی، کروڑوں، وہ جو ہمارے مردان میں ہے ہر جگہ ہے تقریباً گوشے درود۔ بس کیا دین صرف درود شریف پڑھنے تک محدود ہے؟ عمل کے لیے نہیں ہے، یہ تو کتاب عمل ہے، اور آپ نے اس کو بلا دیا ہے گوشے درود۔ بڑے لوگ فخر سے، مجھ سے بعض لوگ ملتے ہیں نا کہ ہم نے اپنی مسجد میں گوشے درود، اب وہاں جس مسجد کا میں تذکرہ کر رہا ہوں وہاں پہ درس ہوتا تھا، اور تو میں نے پوچھا کہ بھئی درس، کہتے درس تو نہیں ہو رہا، اور درود کے دن بہت لوگ آتے ہیں، ہفتے میں ہم 1 مرتبہ کرتے ہیں اور بہت مسجد بھر جاتی ہے۔ بس آپ دیکھ لیں کیا حیثیت ہے۔ میں یہ مطلب آپ زبان سے میں نہیں کہہ سکتا کہ آپ نے کیا بنا دیا ہے۔ دین کیا تھا؟ دین تو ہدایت تھی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى هُدًى وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ۔ آپ نے محض اس کو ایک تلاوت کی کتاب بنا دی ہے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ هُدًى وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ۔ اور ہم نے موسیٰ کو ہدایت کی کتاب دی اور بنی اسرائیل کو اس کتاب کا وارث بنایا۔ هُدًى وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ۔ عقل والوں کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے۔ فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار۔ تو صبر کرو، بے شک خدا کا وعدہ سچا ہے، اور اپنے گناہوں کی معافی مانگو
اور صبح و شام اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے رہو۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم